بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الصبی یحج. جو بچہ حج کرتا ہے اس کے بارے میں ہے. جو بچہ حج کرتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن فرض حج اس کا ادا نہیں ہوگا. فرض حج اس کا بلوغت کے بعد ادا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے احکامات شرع متوجہ نہیں ہوتے, لیکن اگر بچہ اس کو ادا کرتا ہے تو وہ تنفل کے درجے میں ہوتا ہے. جس سے بچے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز ایسے ہی توڑوانا جائز نہیں ہے, وہ ایک نفل کی درجے کی نماز بہرحال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے کہا کہ میرے ساتھ میرا بچہ ہے اور یہ اس کا حج ہوگا, تو آپ نے فرمایا ہاں اس کا حج ہوگا اور تمہیں اس کو حج کرانے کا اجر ملے گا. چلو جی. بالروحا, روحا ایک کنواں ہے, ٹھیک ہے, روحا ایک کنواں ہے اور بڑا زبردست کنواں ہے. یہ روحا کے بارے میں ایک روایت ہے جو کہ کمزور روایت ہے اور یعنی کافی ضعیف اس نوعیت کی روایت ہے. روحا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جس کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا, لعاب ڈالا تو وہ کھارا پانی تھا, میٹھا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں, یہ بیر روحا ہے. یہ میری اپنی بنائی ہوئی تصویر ہے, یہ بیر روحا ہے. اس کا پانی بڑا مزیدار ہے. بیر روحا کے ساتھ ایک قبرستان ہے, اس قبرستان میں چند بدری صحابہ مدفون ہیں. یہ اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہو, یہ بیر روحا کے پاس ٹینک لگا ہوا ہے, لوگوں نے ٹینک لگایا ہوا ہے, اس میں جالیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ ساتھ مسجد روحا ہے, چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی, نظر آ رہی ہے. تو ہم یہاں بیٹھے, تھوڑی دیر ہم نے نماز پڑھی, اس میں پانی جمع ہوتا ہے, کچھ چیزیں بنا رہے تھے. چلو جی. فرقی رقبن فسلم علیہم, ہم ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوار میں, آپ کو سلام کیا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملے, آپ سوار تھے اور آپ نے سلام کیا اور آپ نے فرمایا من القوم, یہ کون سی قوم ہے. فقال المسلمون, کہا کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. فقالوا من انتم, کہا تم کون ہو. قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من انتم قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ. ففزیت امرات, ایک عورت چیخی. فاخذت بعضد صبی, اپنے بچے کے بازو کو پکڑا ہوا تھا. فاخرجته من محفتها, اس کو اپنے جو جھولا ہوتا ہے نا, جھولا یا بستر, ہودج کہتے ہیں, اس ہودج میں بچے کو ڈالا ہوا تھا, اس میں سے نکالتے ہوئے بچے سے کہا. فقال یا رسول اللہ هل لهذا حج, کیا اس بچے کا حج ہوگا. قال نعم, آپ نے فرمایا ہاں اس کا حج ہوگا. ولک اجر, اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے جی. فی المواقیت, مواقیت کیا ہوتا ہے. مواقیت وہ ہوتا ہے کہ کچھ مقامات بنے ہوئے ہیں جن مقامات سے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں گے اور جا کے وہاں جا کے احرام باندھ لیں گے, بلکہ آپ کو وہاں جانا ہوگا اور وہاں جا کے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہوگا اس مقام سے گزرنے سے پہلے. یہ دیکھیں, یہ مقامات ہیں. یہ حرم کعبہ ہے, یہ حرم کعبہ ہے, اور یہ ایک مقام ہے حدود حرم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دوسرے مقامات ہیں, ٹھیک ہے. یہ دوسرے سارے مقامات ہیں. سبق کے بعد آپ لوگ دیکھ لینا, ٹھیک ہے. دوسرے مقام میں رنگین بھی ہے لیکن ابھی ہے نہیں, میں اس کو بھیج دوں گا, اس کے پاس سے دیکھ لینا ہے. ہاں آپ دیکھ لینا. تو یہ ان سارے مقامات کا بیان, یعنی اس میقات سے گزرنے سے پہلے آپ کو حج کا احرام کی نیت کرنا یا عمرے کے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر یہاں سے بغیر احرام کے گزر گئے, بغیر نیت احرام کے گزر گئے تو دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلے جی. وقت مقرر فرمایا, ٹھیک ہے. ذل حلیفہ مدینہ سے سامنے ہے, بھائی ذل حلیفہ بہت بڑی مسجد بنی ہے. آپ کی مسجد سے 4 گنا بڑی مسجد بنی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، 4 گنا 10 گنا بڑی مسجد ہے، اتنے غسل خانے ہیں اس کے اندر، اتنے غسل خانے ہیں، نہا کے تھک جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو سارے وہاں پہ غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھ کے ذوالحلیفہ اسے کہتے ہیں۔ چلو جی، یہ سب مقامات کے نام، ٹھیک ہے۔ علم، ٹھیک ہے۔ ہاں، فہن لہم ولمن اتی علیہن، ہن لہم کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے تو وہی جگہ ان کا میقات ہے، ولمن اتی، اور جو آتے ہیں علیہن من غیر اہلہن ممن کان یرید الحج، جو اس کے علاوہ لوگ آتے ہیں اور حج کا ارادہ کرتے ہیں، والعمرہ تو عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، ومن کان دون ذلک، اور جو اس کے علاوہ کے لوگ ہیں وہ اندر سے باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ وقال ابن عوف من حیث انشا، یعنی وہ ان کا مطلب ہے کہ وہ وہیں سے احرام باندھنے سے جہاں سے وہ گزریں گے، یعنی اپنے گھر سے حج کا احرام باندھ لیں گے، ٹھیک ہے، عمرے کا بھی احرام۔ وکذالک حتی اہل مکہ یحلون منھا، اہل مکہ اپنے گھر سے ہی حج کا احرام، عمرے کا احرام گھر سے نہیں باندھ سکتے، ٹھیک ہے نا، حج کا احرام گھر سے باندھیں گے۔ چلے جی، ذات عرب کو اہل عراق کے لیے بنایا۔ یہ حدیث سمجھتے جو اب دوبارہ دہرانے کا موقع نہیں ملے گا، پوری توجہ سے بیٹھو گے تو سمجھ میں آتی جائے گی۔ عقیق موضع، یہ ذات عرب کے قریب ایک مقام ہے عقیق۔ چلو جی، یہ ایک فضیلت درمیان میں آ گئی۔ چلو جی، وہ طواف کرتے ہیں اور یہ یہاں سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا کریں، میں کہ یہ ان کے لیے میقات ہے، یہاں سے احرام باندھیں۔ باب الحائض تحل بالحج، تحل بالحج، کہ حائض جو ہے وہ حج کا احرام باندھے گی، ٹھیک ہے، حائضہ کے لیے حج کا احرام باندھنا درست ہے۔ ہمارے سفر میں ایک عالمہ صاحبہ تھیں، اور انہوں نے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے جناب لوگوں سے، کئی خواتین کو ماشاءاللہ سے مسئلے بتائے اور کہا کہ تم تو حیض سے ہو، حیض میں کون سا احرام باندھ سکتے ہیں، حیض کی حالت میں تو پاک ہی نہیں، لہٰذا وہیں پہ جا کے احرام، تو 5-6 لوگوں کے اوپر دم واجب کی اس نے۔ تو بھائی یہ بات سمجھ لو، اگرچہ کوئی حیض سے ہے، اگرچہ کوئی جنابت سے ہے، احرام کی نیت کر سکتا ہے، بعد میں نہائے، نہا کے پاک ہو جائے اور پاک کے چلا جائے۔ اب نہانے میں صابن استعمال کرنا ضروری ہے کیا؟ ضروری تو نہیں ہے نا، آپ لوگ تو ویسے بھی نہیں کرتے ہوگے، میں کون سا کرتا ہوں؟ ہاں تو میں کون سا کرتا ہوں ایسے ہی۔ آپ آج ہمارے گھر میں ماشاءاللہ مقابلہ ہوا، کہنے لگی شیمپو کر لینا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ چلو جی، چلو جی، کہاں ہم آسانی سے تھوڑی ماننے والے، چلو ایسے پانی سے نہاتے ہیں بھائی، اور یہ بھی نہاتے ہیں، بڑی مہربانی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ نہیں میں تو صابن سے نہاتا ہوں، شیمپو کی بات کر رہا ہوں۔ چلو جی، ہاں بھائی، ارے بھائی سنو سمجھو، ان عائشہ قالت نفست اسما کو نفاس آ گیا، بنت امیس، جو کہ بنت امیس ہیں، بھی محمد ابن ابی بکر، جب محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، بالشجرہ، شجرہ کے مقام پر، شجرہ کے مقام پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پہ تھے اور یہ اسما بنت عمیس ساتھ تھیں اور حمل سے تھیں. محمد بن ابی بکر وہاں پہ پیدا ہوئے شجرہ کے مقام پر. جب ان کو نفاس آ گیا تو آپ نے فرمایا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر سے ان تغتسل، تو یہ غسل کریں وتحلوا اور احرام باندھ لیں. یعنی غسل کرنے کا مطلب ہے پاک صاف ہو جائیں، احرام باندھ لیں اور اپنا جو نفاس ہے اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی اور دوسری چیزیں نہیں کریں گی، لیکن یہ احرام باندھ لیں گی اور احرام ہی کی حالت میں رہیں گی. اس سے کوئی حرج نہیں. اگر کسی کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس سے احرام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے بھائی؟ جو حج ہے نا، حج شروع ہوتا ہے مینا جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر مینا آتے ہیں، پھر رمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حرم تو آنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حج ہو جائے گا اور بھی بعد میں طواف زیارت کر لے گی. جب حیض سے پاک ہو جائے گی طواف زیارت کر لے گی. طواف زیارت ہے. نفاس 40 دن ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے. اس زمانے میں خواتین کا 5 دن میں ختم ہو، کسی کو 2 دن آتا تھا. اسما بنت عمیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف زیارت کیا ہے. جی. الحائض والنفساء، حائضہ خواتین، نفساء اذا اتتا علی وقتی، علی الوقت، جب وقت میقات کا وقت ہے، تغتسلان غسل کریں گی، و تحرمان اور پھر وہ احرام باندھے گی، و تقضیان المناسک اور سارے کے سارے مناسک ادا کریں گی. جیسے ان کا سوال تھا کلھا سارے، غیر الطواف بالبیت، طواف بالبیت نہیں کریں گی. اور جب طواف بیت کب کریں گی؟ حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. چلو جی. کلھا کا لفظ استعمال نہیں کیا، المناسک کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، قال المناسک الا الطواف بالبیت. چلو جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سما کرنے والے بھائی، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلو جی، اب چھوڑیں گے تھوڑی آپ کو. میں باب الطیب عند الاحرام، احرام پہنتے وقت خوشبو لگانا بڑا اہم مسئلہ ہے. اور ابھی بس صرف ابھی توجہ سے سن لو، جب آپ کا امتحان آئے گا، امتحان میں آپ تھوڑا سا ذہن پہ غور کرو گے. جیسے اس دفعہ پیپروں میں آپ نے غور شور نہیں کیا تھا، آتا ہے ٹھہر سے نہیں آتا، چلو صحیح ہے، جانتے ہو کون سا ہمیں فیل کر کے کون سا روک لیں گے امتحان سے. تھوڑا سا غور کرو گے تو آپ کو باتیں یاد آ جائیں گی، لیکن شرط ہے کہ ابھی توجہ سے سنو. دیکھو، احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کو منع سمجھتے تھے. اس کے علاوہ جمہور علماء، فقہا، تمام صحابہ اس کو جائز سمجھتے تھے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا. احرام کی نیت کر لی، اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد خوشبو حرام ہو جاتی ہے. لیکن احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے. یہ کہتے ہیں عن عائشہ کا قالت کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ قبل ان یحرم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی احرام کے واسطے، احرام محرم ہونے سے پہلے. ولی احلالہ قبل ان یطوف بالبیت، ولی احلالہ قبل ان یطوف بالبیت، تاکہ ولی احلالہ قبل ان یطوف بالبیت یعنی طواف بالبیت سے حلال ہونے سے پہلے بھی لگاتی تھی. یعنی حج ہو گیا، حج کے بعد احرام اتر گیا، اب طواف بالبیت سے پہلے بھی لگا لیتے. ٹھیک ہے. وجہ اس لیے ہے کہ آپ نے 5 دن 6 دن احرام میں رہنا ہے تو جسم میں کتنی بدبو آئے گی. اس سے پہلے خوشبو لگا لیجئے تو اچھا نہیں؟ ہاں، حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے. ٹھیک ہے، نص سے ثابت ہے، آپ نے منع فرمایا. ٹھیک ہے، اب وجہ تو صاف سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کر دی تو بس منع ہے. مردہ کا گوشت کیوں منع ہے؟ نہیں، اس لیے منع ہے کہ حالت احرام میں آپ کو اللہ رب العزت کو گندے سندے لوگ پسند ہے. ٹھیک ہے، الحج والعج، حج اس بندے کا ہے جو کہ گندا سندا ہے، رتھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ اس وقت تو آپ خوشبو لگا نہیں سکتے. ٹھیک ہے،
نہیں نہیں، خوشبو کی طرف مائل کیا، وہاں پہ سارے حالت احرام والے ہوتے ہیں، کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتا، صحیح ہے؟ تو اس سے پہلے خوشبو لگا لیں، جہاں پہ اختیار ہے وہاں پر نظافت اختیار کرے، وہاں پر اختیار نہیں ہے، وہاں پر گندا سندا ہونا اللہ کو پسند ہے، وہاں پہ تو نہیں لگا سکتا۔ دیکھو ایک حد بتائیے، یہ وجوہات تو بہت بات کی چیزیں ہیں، ایک حد بتائیے کہ یہاں تک خوشبو لگا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں لگا سکتے۔ اب یہاں تک کیوں لگا سکتے ہیں، یہاں تک کیوں نہیں لگا سکتے، اس کی کوئی وجوہات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ایک حد بتائیے کہ یہاں تک خوشبو لگا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے نا، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جنابت کوئی زبان سے توڑی ہوئی ہے، وہ تو کہیں اور سے ہوئی ہے، صحیح؟ وہ ایک حد بتائیے کہ بھئی اس سے پہلے آپ کے اوپر یہ کیفیت گزر گئی، اب آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ممانعات ہیں، ٹھیک ہے؟ ممانعات کی وجہ ہونے کی ضرورت نہیں، نص ہونا کافی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کأنی انظر الی وبیس المسک، میں کستوری کی چمک دیکھ رہی ہوں، کأنی جیسا کہ انظر میں دیکھ رہی ہوں، الی وبیس المسک کستوری کی چمک، کستوری دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ وہ جو سفید سی خوشبو ہوتی ہے، ہوتی ہے ایسے مادہ سا ہوتا ہے خوشبو کا، بڑی زبردست ہوتی ہے، کہ مفرقی رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ کے اندر، وہ محرم، جبکہ آپ حالت احرام میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگی ہوئی تھی، وہ میں نے پہلے سے لگائی ہوئی۔ چلو جی، تلبید کہتے ہیں وہ لیپنا، بالوں کو لیپ کے رکھنا، کیونکہ بال بہت زیادہ تھے آپ علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی چیز کے ذریعے سے لیپ کے رکھتے تھے، وہ چیز کون سی آگے آئے گی، اگلی روایت میں آئے گی، یعنی تاکہ بال اڑے نہیں، جب بال اڑیں گے تو پھر ٹوٹیں گے، گریں گے، الجھیں گے تو مشکل ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں بالوں کے اوپر شہد لگا دیتے تھے، شہد سے بال سارے کے سارے چپک جاتے تھے، اور پھر بعد میں جب سر مڈاتے تھے تو وہ سارے کے سارے بال اترتے تھے۔ چلو جی، یحل ملبدن، کہ آپ حالت احرام میں تھے اور سر کے بال جمائے ہوئے تھے، یحل ملبدن، دیکھو کسی جگہ آپ سے سوال ہو جائے گا یحل ملبدن کا کیا ترجمہ ہے، پھنس جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں بٹھا لو، ملبدن تلبید کیا ہوا بال، بعد لیپے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ بالعسل، شہد سے کیا ہوتا، ہاں، فی الحدی، قربانی کا جانور، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، ٹھیک ہے؟ اب قربانی کا جانور چاہے حج میں ہو چاہے کسی اور جگہ پر ہو، وہ ہدی کے بارے میں ذکر ہے۔ چلو جی، فی اہدا آگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تو کرو یار صحیح، چلو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدا عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور بھیجے، فی الہدایا، ہدایہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملا، وہ جانور جو بھیجا وہ ایک اونٹ تھا، کان علی ابی جہل، جو کہ ابی جہل کا اونٹ تھا، پھر ایسی برۃ فضۃ، اس کے ناک میں، یہاں پہ سر کا ترجمہ سب حضرات نے ناک سے کیا ہے، مجھے تفصیل دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا کہ سر کا ترجمہ ناک سے کیوں کیا ہے، کیونکہ چاندی کا چھلا جو ہے نا وہ سر میں تو آ نہیں سکتا، سر میں کیسے، تو یقیناً ناک میں ڈالا ہوگا۔ تو وہ جو کڑی ڈالتی ہے نا ناک کے اندر، وہ ڈالتے ہیں، وہ چونکہ جانور کی ناک آر پار گزرنے والی ہوتی ہے تو اس میں کڑی ڈالتے ہیں، وہ جو کڑی تھی نا اس کو چھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں برۃ فضۃ، یہ برہ فضہ کا تھا یعنی چاندی کا تھا۔ وقال ابن منہال نے کہا ہے کہ برۃ من ذہب، وہ سونے کا تھا۔ تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو بزل میں توجیہ کی ہے، بڑی خوبصورت توجیہ کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ یہ کڑے عام طور پر دو حصوں سے مل کے بنتے تھے،
یوں اس کو جوڑا جاتا تھا، یوں اس کو جوڑا جاتا تھا، تو یہ اور یوں اس کو جوڑا جاتا تھا، یوں کڑا بنتا تھا، ہو سکتا ہے ایک حصہ سونے کا اور ایک حصہ چاندی کا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور کیوں بھیجا تھا، ابو جہل کا اونٹ خاص طور پہ کیوں بھیجا تھا، یہ اس کی ایک نشانی تھی خاص طور پہ، تو اس لیے بھیجا تھا تاکہ کفار کو غصہ آئے کہ ان کو یاد ہے کہ بدر میں کیسی ٹھکائی ہوئی تھی ان کی۔ چلو جی، یغیظ بذالک المشرکین، مشرکین کو جلانے کے لیے، مشرکین کو جلانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ جو حدیث صرف اونٹ کی نہیں ہو سکتی بلکہ بقر کی بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ یہ باب قائم کیا ہے۔ انہیں قربانی صرف اونٹ کی نہیں ہوتی بلکہ گائے کی بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی گھر کی بیویوں، گھر کی خواتین کے لیے گائے کو ذبح کیا تھا۔ یہ روایتیں ہیں دونوں۔ یہ سارے ابن کو منسوب پڑھ رہے ہو کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ ابن سے دشمنی ہے؟ ہاں ابنو ہے نا۔ ایک گائے آپ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے ذبح فرمائی۔ اشعار، اشعار کہتے ہیں جانور کی کوہان، جانور کے اوپر ضرب لگانا، اس سے تھوڑا سا خون نکلے گا، اس خون کو اس کے جسم کے اوپر مل دینا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اشعار۔ اور اشعار کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے تقلید، ٹھیک ہے، تقلید کا باب قائم نہیں کیا ہوا اس لیے کہ تقلید کے باب میں روایت صحیح تھا، امام ابو داؤد نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن دیگر حضرات نے تقلید والی روایت کی ہے۔ تقلید یہ ہوتی ہے کہ جانور کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا دینا، ٹھیک ہے، تو جوتوں کا ہار پہنا دینا یہ ایک نشانی تھی دور سے۔ یہ ہمارے ہاں جوتوں کا ہار پہنانا توہین سمجھی جاتی ہے، اس زمانے میں ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ حدیقہ کا جانور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے شروع نہیں کیا تھا بلکہ یہ پہلے سے شعار چلتا ہوا آ رہا تھا، تو چونکہ سارے عرب تھے اور سب جگہ اسلام تو پھیلا نہیں تھا، چنانچہ پتہ چل جائے یہ حدیقہ کا جانور ہے، اس جانور کو آپ چھیڑے نہیں، اس کو حرم کی طرف جانے دیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں شعار، اس کو کہا جاتا تھا شعار۔ امام صاحب فرماتے ہیں شعار ممنوع ہے اس لیے کہ یہ مسلح ہے۔ اب میں ایسا کہتے ہیں نہیں، ممنوع نہیں ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور مسلح تو 2-3 ہجری میں ممنوع ہو گیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو شعار نہ کرتے۔ لیکن بات یہ کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور امام طحاوی نے امام صاحب کی ایک بات کی ہے جس کو ابن حمام نے بھی قبول کیا، دیگر حضرات نے بھی قبول کیا، وہ یہ کہ امام صاحب اپنے زمانے میں جو لوگ شعار کرتے تھے وہ شعار میں بہت مبالغہ کرتے تھے، یعنی اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ جانور کا گوشت کا لوتھڑا نکال لیتے تھے، اور اس سے جانور کا خون بہت زیادہ بہتا تھا اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے امام صاحب اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، ورنہ جو اصل شعار ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کٹ لگاتے تھے، جیسے ہم ٹیسٹ کے لیے خون لیتے ہیں نا تو اس میں کتنی تکلیف، ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، تو کٹ لگاتے تھے، اس سے خون نکلتا تھا، خون نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اس کو ہاتھ کے ذریعے سے یوں اس کی کوہان پہ مل دیتے تھے یا انگلی کے ذریعے سے کوہان پہ مل دیتے تھے، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ حدیقہ کا جانور ہے، لہذا کوئی اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات ذہن میں رہے گی، یاد رہے گی، یہ امام صاحب کے مسلک کے اوپر، امام صاحب کا اس مسلک پہ اشکال اور یہ جواب ذہن میں رکھنا بھائی۔ ببدنۃ، آپ نے ذوالحلیفہ میں زور پڑی، پھر آپ نے بدنہ منگوایا، فاشارہا، اس کی آپ نے شعر کیا یعنی اس کے کٹ لگایا، من صحفتی سنامها الایمن، اس کے کوہان کے دائیں جانب، ٹھیک ہے، اس کے کوہان کے دائیں جانب، ثم سلت عنہا الدم، پھر آپ نے اس خون کو مل دیا، وقلدہا بنعلین، اور 2 جوتوں کا ہار پہنا دیا، ٹھیک ہے، ہاں قلد والا آ گیا، لیکن الگ سے باب قائم نہیں کیا کہ جو تقلید کی، خاص طور پہ تقلید کی احادیث ہیں ان کو ذکر نہیں فرمایا۔
ثم اوتي براحلته، پھر آپ نے اپنی راحلہ لی، سمجھ رہے ہو، آپ نے الگ راحلہ لی، فلما قعد علیہا، آپ اس پہ بیٹھے، واستوت به، اور سیدھے ہوئے، علی البیضاء، بیضاء کے میدان پر، احل بالحج، تو آپ نے حج کا تلبیہ بیان کیا۔ تو اس کو دیکھو، یہ بیضاء کے مقام پہ جو تلبیہ پڑا ہے، اس سے پہلے بھی آپ تلبیہ پڑھ چکے ہیں، آگے روایت آ رہی ہے، چلو جی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى بالوليد قال ثم صلى بيده، پھر سلدم بیدی، اپنے ہاتھ سے ملا، اگلی روایت میں ثم سلدم بیصبعی، قال ابو داود رواه حمام قال صلت عن هذا باصبعه، بیصبعی، قال ابو داود وهذا من سنن اهل البصره الذي تفرد به۔ ہاں، یہ اہل بصرہ کی سنت ہے، یہ ان کی تفرد ہے، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ہاتھ سے ملو، جس سے چاہے مرضی کرو۔ قال حدثنا وبه قال حدثنا ابن الاعلى محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن عروة بن مسعود بن مخرمة رضي الله عنه ومروان انهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديبية فلما كان في الحديبية قلد الهدي، قلد الہدیہ، ہدی کو قلدہ پہنایا، یعنی جوتا پہنایا، واشراہ، اور اس کو شار کیا، واحرم، اور احرام کی نیت کر لی، چلو جی۔ قال حدثنا حناد قال حدثنا بقية بن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اہدا غنما مقلدتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنم یعنی بکریوں کو ہدی کے طور پر بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ بھی جوتا بھی پہنا کے بھیجا، مقلدتن بھی کر کے بھیجا، قلادہ بھی پہنا کے بھیجا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو اب یہ عہدہ کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، اور آگے روایت ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ تبدیل الہدی، ہدی کا جانور تبدیل کرنا، اناف کا مسلک واضح ہے کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں ہدی کا جانور تبدیل نہیں کر سکتے، اناف کہتے ہیں کہ قربانی واجب تھی تو ہدی کا جانور تبدیل کر سکتے ہیں، اور قربانی واجب نہیں تھی، نفلی تھی، ویسے ہی جانور لے لیا تھا تو اب اس وہ نفل فرض کے درجے میں ہو گیا، نفل واجب کے درجے میں ہو گیا، لہذا اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ اس کی تھوڑی تفصیل کریں امام ابن، چلو جی۔ آزا عمر بن الخطاب بختین، حضرت عمر بن خطاب نے ایک بختی، ایک خاص اونٹ جو خراسان کا تھا، بختی اس اونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والا اونٹ حضرت عمر بن خطاب نے ہدی کے طور پہ دیا، تو اوتیا بہا ثلاثہ مئۃ دینار، تو اس کے حضرت عمر کو 300 دینار مل رہے تھے۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آیا آپ کے پاس، فقال یا رسول اللہ انی آدیت بختیا، میں نے ہدی کے طور پہ بختی کو چھوڑا ہے، فاعطیت بہا ثلاث مئۃ دینار، مجھے 300 دینار دیے جا رہے، فابيعها، میں اس کو بیچ دوں، واشترى بثمنها بدنا، وہ میں اس کے ذریعے سے ایک اور جانور دوسرا خرید لیتا ہوں، قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، انہرها ایاها، اسی کو ذبح کرو، اسی کو ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ویسے تو منع نہیں ہے، جانور تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے منع اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کو شعر کر دیا تھا، جب شعر کر دیا تو اس وجہ سے، لیکن بہرحال احناف کا جو مسئلہ ہے میں بتا چکا ہوں، چلو جی۔ منبعث بہدیہ واقام، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں، آپ نے جانور لیا اور جانور مکے بھیج دیا کہ میری طرف سے ذبح کر دو، تو ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ جب آپ نے جانور بھیجا تو آپ حالت احرام میں آ گئے، آپ اپنا ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ مونچھیں نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جب جانور وہاں پہ ذبح ہوگا تب آپ بال کاٹیں، ٹھیک ہے، یعنی حالت حرام کی پابندیاں آپ کے ذمے ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ ساری روایت ہیں، یہ جتنی روایتیں حضرت عائشہ کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی رسی میں خود بنتی تھی، وہ جانور جاتا تھا ہدی کا، وہاں جا کے ذبح ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ہل کی طرح یعنی حلال لوگوں کی طرح رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جیسے ایک وہ شخص ہوتا ہے جو محرم شخص ہوتا ہے، چلو جی۔ فضل تو قلائدہ، میں اونٹ کی رسیاں بنا کرتی تھی، بدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، سماش آرا، پھر میں اس کو شعر بھی کرتی تھی اور شعر بھی کرتی اور پھر میں اس کا قلادہ بھی کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ فما حرم علیہ شیء کان لہ الا، جو چیز حلال تھی اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں،
فما حرم علیہ شیء، آپ کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی، کان لہ حلا، جو اس کے آپ کے اوپر حلال ہوا کرتی تھی. یہ ساری بات اگلی بھی 2 روایت میں آ رہی. چلو جی. فافضل القلائد ہدیہ، کیا مطلب ہوا سیما والے بھائی؟ کیا مطلب ہوا فافضل القلائد ہدیہ؟ ہاں قریب پہنچ رہے ہیں. قلادہ جو ہے اس کو فافضل کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہتے توجہ سے سن لو نا بھائی. قلادہ آپ نے سن لیا. دوسرا اب کہاں گھوم کے کرکٹ میچ کھیل رہے ہو ذہن میں؟ شادی میں گئے ہوئے تھے. کس کی شادی تھی؟ سچ بتاؤ. فافضل القلائد ہدیہ. اب یہ والا ساتھی کہاں ہے؟ اچھا کل تو تھا تو مجھے وسوسہ آ رہا تھا. کمانڈر صاحب ہے. فافضل القلائد ہدیہ. فافضل کیا مطلب ہے؟ بننا. ٹھیک ہے، میں رسی بنتی تھی. ہاں میرا خیال تھا کہ آپ صحیح سن رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ صحیح سن رہے ہیں. کیا ہاں وہ آپ اس چیز سے نہیں بچتے تھے جس چیز سے محرم بچتا ہے. چلو جی. وہ کہتے تھے کسی نے یہ بات سنی ہے، کسی کو یہ بات یاد ہے، کسی کو یہ بات یاد نہیں ہے. تو قالت ام المومنین، تو کہتے ام المومنین نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی بھیجی. فانا فتلت قلائدها بیدی من اہن، میں نے اون سے، اہن کہتے ہیں اون کو، میں نے اون سے قلائد بنے تھے. کانا عندنا، جو ہمارے پاس اون تھا ہم نے اس سے بنی تھی. اون سے کیسے بنتے رسی پتہ ہے؟ دیکھا ہوا ہے؟ پہلے اون سے دھاگا بناتے ہیں، دھاگے کو پھر کھڈیوں کے اوپر بناتے ہیں رسی. چلو جی. واہ جی واہ ماشاء اللہ. آپ کی نانی زندہ باد بھی. ہماری نانیاں وانیاں تو چلی گئی ہیں وہی جو بنایا کرتی. چلو جی. پھر آپ صبح ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے جیسے کہ حلال کرتے تھے. یاتی میاتی رجل من اہلی، جیسے کہ حلال آدمی اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے یعنی صحبت کرتا ہے، ایسے ہی آپ کو. پھر رکوب البدنی، بدنا جو قربانی کے لیے جانور، ہدی کا جانور دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سواری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اونٹنی ایسا جانور جس کو آپ نے ہدی کے طور پر بھیجا ہے اس کے اوپر سواری کی جائے. لیکن اگر ضرورت پڑے تو سواری کر لینی چاہیے. ظاہریہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سواری کرنا واجب ہے. وجہ اس کی ہے کہ کفار سے، مشرکین سے مخالفت ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں بیٹھ بھی جانا چاہیے. اس روایت کی یہاں پر تصریح ہے. یسوق بدنتن، وہ ہانک رہا تھا. ٹھیک ہے. فقال ارکبا، آپ نے وہ اس پہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ آدمی بہت تھکا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کے پاؤں میں زخم ہو رہے تھے. مسند احمد کی روایت ہے. قال انہا بدنتن، کہا کہ یہ تو بدنہ ہے یعنی ہدی کا جانور. فرمایا ارکبا بھائی، ہو جا سوار، جلدی سے سوار ہو جا. وہ فی ثانیۃ او فی ثالثۃ، یعنی دوسری مرتبہ بھی کہا یا تیسری مرتبہ بھی کہا. ٹھیک ہے. اذا الجیت الیہا، جب تم مجبور ہو جاؤ اس کے اوپر سواری کرنے پر تو تم اس کے اوپر سواری کر لو. حتی تجد ظاہرا، یہاں تک کہ تمہیں کوئی اور سواری، ظاہر کا مطلب پشت ہوتا ہے، مطلب تمہیں کوئی اور سواری مل جائے تو تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ. اذا عطب قبل ان یبلغ، اذا عطب جب ہلاک ہونے والی ہو، قبل ان یبلغ پہنچنے سے پہلے، یعنی اپنے مقام پہ. حدی پہنچتی ہے کہاں؟ حدود حرم کے اندر. حدود حرم کے اندر پہنچ کے وہ ذبح کی جاتی ہے. حدود حرم پہ پہنچنے سے پہلے وہ اتنی کمزور ہوگی یا اس کے اوپر کسی جانور نے حملہ کر لیا یا جو کچھ بھی ہو گیا تو اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی کسی بھی حادثے کی وجہ سے، تو اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو ناہر کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ناجیۃ الاسلمی.
ناجیت الاسلمی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 اونٹنیاں دی تھیں، بعض روایت میں 16 اونٹنیاں دی تھیں. تو یہ وہ اونٹنیاں لے کے جانے کی ذمہ داری ان کی تھی، یعنی جن کے اوپر شہاد کیا ہوا تھا، قلادہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی اونٹنی ایسی ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نہر کر لینا. چلو جی. فَنَذِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْهَرْهُ، اگر ان میں سے کوئی بھی قریب الہلاکت ہو، عتبہ قریب الہلاکت ہونا، ٹھیک ہے. ثُمَّ اسْبُغْ نَعْلَهُ، پھر اس کے نال کو رنگدار کر دینا، یعنی اس پہ خون مل دینا. ثُمَّ خَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور پھر تم لوگوں کے درمیان تم اور لوگ ہٹ جانا، اس جانور کو نہ کھاؤ. یعنی جو مہدی ہے، یعنی جو ہدی والا آدمی ہے وہ اس جانور کو نہ کھائے. احناف کا مسلک اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جانور کفارے کا ہے، اگر وہ جانور کفارے کا ہے تو اس صورت میں مہدی نہ کھائے. اگر وہ جانور کسی دم کا ہے تو پھر وہ اس کو نہ کھائے. لیکن اگر وہ ویسے متنفل اور متطوع ہے تو اس صورت میں مہدی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ نہ کھائے. ہم کہتے ہیں یہ جو آپ نے جو منع فرمایا ہے یہ آپ نے بطور زجر کے تنبیہ کے منع فرمایا کہ احتیاط ہے کہ تم نہ کھاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ جو کل مہدی جو بھی مہدی ہو ویسی جانور ذبح کر کے خود کھانا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، ورنہ اصلاً اس کو منع کرنے کی کوئی بات نہیں تھی. چلو جی. ہاں فلان اسلمی، فلان اسلمی یعنی ناجیت الاسلمی باقامعو بثمان عشرہ 18 بدنہ، آپ کے پاس 18 بدنہ تھے، اونٹ تھے. قالا رہتا ان اضحفا جب یہ پاؤں گھسیٹنے لگے، علیہ منہا شیء تو میرے ذمہ کیا ہے؟ اضحفا پاؤں گھسیٹنے لگے، یعنی مرنے سے پہلے جانور اپنے پاؤں گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے. قال تنہرھا اب اس کو نہار کر دو. ثم تصبغ یا ثم تصبغ نعلها فی دمیہا، پھر اس کے پاؤں کو رنگ دو اس کے خون سے. ثم اضربها علی صفحتها، پھر اس کے کوہان کے اوپر اس کے خون کو مار دو. ولا تاکل منها انت، تو اس میں سے مت کھانا. ولا احد من اصحابک، اور نہ تیرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں سے کچھ نہ کھائیں. ٹھیک ہے. رفقتک یعنی جو تیرے قافلے میں ساتھ ہے وہ بھی نہ کھائے. مطلب وہ پچھلی روایت میں اضربها علی صفحتها، اس میں اجعلہ علی صفحتها مکان اضربها. چلو جی. دیکھو یہ جو اگلی 3 روایتیں نا، ان 3 روایتوں کا اس ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. پچھلے کچھ نسخے تھے جس میں یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا، لیکن اس کے شروع میں صرف بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، باقی اس باب کا کوئی تعلق نہیں. البتہ اگر اس باب کو بغیر تو باب الحدی اذا بلغ مقامہ، اذا بلغ مقامہ یہ والا باب بنایا جا سکتا ہے. یہ کسی بھی شراح نے نہیں لکھا، یہ میں نے ہم ہی بنایا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ابھی جب ہدی اپنے مقام تک پہنچ جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ضربت کیا کیا جائے گا؟ اس کو ذبح کر کے کھایا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا؟ فلما نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانور کو اونٹ کو ذبح کیا، فنہر 30 بیدی، 30 اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. وامرنی فنہرت، پھر حضرت علی فرماتے مجھے حکم دیا فنہرت سائرہ، بقیہ سارے میں نے ذبح کیے. اگلی روایت میں آگے حضرت جابر کی تفصیلی روایت آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے اور بقیہ 33 اونٹ حضرت علی نے کیے. اب یہ روایت ہے اس میں 30 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، تو ممکن ہے یہ دونوں واقعات الگ ہوں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ واقعہ ایک ہے. بات اس طریقے سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو ذبح ایسے کیا کہ 30 کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. ٹھیک ہے. پھر جو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا، پینسل دینا، تو ایک نہر جو کیا جاتا ہے تو اونٹ کا یہ غرغرہ ہوتا ہے نا، تو یہاں پر چھرا مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر برچا مارا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچے کو آگے سے پکڑ لیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ نیچے سے تم پکڑو اور تھوڑا زور لگاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ قوت سے جا کے لگ سکے.
چنانچہ 30 آپ نے ذبح کیے اور 33 حضرت علی نے ایسے ذبح کروائے. پھر 63 پورے ہوئے. اس کے بعد بقیہ 37 آپ نے فرمایا علی تم اکیلے ذبح کر دو. تو بقیہ 37 حضرت علی نے ذبح کر لیے. دونوں حدیثوں میں مطابقت ہو گئی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ روایت صحیح ہے، وہ روایت زیادہ صحیح ہے اس روایت کی نسبت. ٹھیک ہے جی. عامر بن لحی قرطن یوم القر 11 ذی الحج وہ یوم الثانی ہے 11ویں ذی الحج. قرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا بدنات خمس و ست 5 فتفقنا وہ ہونے لگے. کیسے؟ یزدلفنا الیہ آپ کے قریب بیئتہن یبدا کہ اس کے ذریعے سے ذبح شروع کیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ سے قربان ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگے. فلما وجبت جنوبها جب وہ پہلو کے بل گر گئے قال فتکلم بکلمۃ خفیۃ لم افهمها کہ میں نے آپ نے آہستہ سا کلمہ بولا جس کو میں سن نہیں سکا. فقلت ما قال میں نے کہا آپ نے کیا فرمایا؟ قال من شاء اقتطع جو چاہے اس میں سے کاٹ لے یعنی گوشت لے لے. مطلب کیا ہوا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. چلو جی. عبد الله بن الحارث الازدي قال سمعت عن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدث البلاد وقلت بالبدن فقال ادعوا لي ابا حسن فدعي له علي فقال له خذ باسفل حربتی بچے کے نیچے سے. ٹھیک ہے. آپ نے اوپر سے پکڑا ہوا تھا. سمتعنا بہل بدنا پھر اونٹ کو اس کے ذریعے سے نہر کیا. فارغ ہوئے تو اپنے خچر پہ سوار ہوئے. حضرت علی اور حضرت علی کو بھی اپنے پیچھے بٹھا لیا. بدن کو کیسے نہر کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. معقولۃ الیسری بایاں پاؤں باندھ کر بائیں پاؤں کو باندھ دیتے تھے تو جیسے ہی اس کو نہر کرتے تھے تو وہ اس کے بائیں پاؤں کے بل گر جاتا تھا. قائمۃ علی ما بقی من قوائمها اپنے باقی پاؤں پہ وہ کھڑا ہوتا تھا، صرف بائیں پاؤں کو باندھ دیا جاتا تھا. ابعثا قیاما مقیدتا سنت محمد کھڑا کر کے ابعثا اس کو ذبح کرو کھڑا کر کے مقیدتا باندھ کر سنت محمد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تاکہ اونٹ کے پاس کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. واقسی میں جلودہا اس کے چمڑے کو تقسیم کرو و جلالہا اس کے جھول کو بھی تقسیم کرو یعنی جو اس کے ساتھ گھنٹی اور جو رسی ہے اس کو بھی تقسیم کرو. وامرنی اور مجھے حکم دیا اللہ اعطی الجزار منہا شیئن کہ اس میں سے قصاب کو کچھ بھی اجرت نہیں دینے. وقال اور فرمایا کہ نحن نعطیہ من عندنا ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں. ہاں وقت احرام کب سے ہوتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کب سے باندھا؟ صلح حلیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت فرمائی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ جو نیت فرمائی تو اس کی وجہ سے صحابہ کو یا بعض حضرات کو اشکال ہوا. حضرت ابن عباس نے وضاحت فرمائی کہ سب سے پہلے نیت وہاں سے ہوگی تھی کہ بعد میں جو آپ نے تلبیہ پڑھا ہے وہ تلبیہ ویسے ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. نیت جو ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے 2 رکعت نماز جب پڑھ کے نیت ہوتی ہے اور نیت کے بعد تلبیہ ہوتا ہے. دیگر مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلبیہ پڑھا ہے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے. دیکھو جی
قال حدثني قتيبة بن عبد الرحمن الجزري قال عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا ابا العباس سید ابن جبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا یا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اوجب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کب باندھا اور کب آپ نے نیت فرمائی، اس کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہے، اس میں عجیب سی بات ہے، مجھے عجیب لگتا ہے۔ فقال انی لعلم الناس بذلک، میں لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اس بات کا، انما كانت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ واحدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج چونکہ ایک ہی تھا تو اس لیے زیادہ وضاحتیں ہو نہیں سکی، فمن هناك اختلفوا، اس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہوا۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، فلما صلی فی مسجدہ بذی الحلیفہ رکعتین اوجب فی مجلسہ، آپ نے جب 2 رکعت پڑھی تو اسی وقت آپ نے نیت فرما لی تھی، فحل بالحج حين فرغ من رکعتین، اور آپ جب رکعتین سے فارغ ہوئے تو آپ احل یعنی آپ نے احرام باندھ لیا تھا، فسمع ذلك من اقوام، اور جن لوگوں نے وہاں پہ سنا فحفظته عنه، تو اس بات کو انہوں نے محفوظ کر لیا، ثم ركب، پھر آپ سوار ہوئے، فلما استقلت به ناقلته اهل، پھر جب آپ اپنی اونٹنی پر صحیح سے بیٹھ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل تلبیہ پڑھا، اہل تلبیہ پڑھا، ٹھیک ہے، اہل کا لفظ جن میں رکھنا بہت جگہ پر آیا، اللہ تلبیہ پڑھا، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ قَوْمًا، تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا، پھر لوگ فوج در فوج آئے گئے، فَسَمِعُوا، وہ ان کو سنتے، حين استقلت، جب آپ اونٹنی پر بیٹھتے، یحلوا، آپ تلبیہ فرماتے، فقالوا انما احل حين استقلت به ناقته، کہ وہ کہتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا اپنی ناقہ کے اوپر تو اس وقت آپ احلال ہوئے، اس وقت آپ نے احرام باندھا، ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، فلما علا، جب چڑھے، علی شرف البیضاء، جب بیضاء کے میدان پہ چڑھے، احلہ تو آپ نے تلبیہ پڑھا، فادرک ذلک منہ اقوام، تو لوگوں نے سمجھا کہ ابھی ہو گیا، فقالوا انما احل حين علا علی شرف البیضاء، تو انہوں نے کہا کہ جب شرف بیضاء پہ آئے یعنی میدان بیضاء پہ آئے تو آپ نے اس وقت احرام کی نیت باندھی۔ وَإِن وَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، آپ نے نیت کر لی تھی اپنے مصلے پر، وَأَحَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، اور جب آپ نے ناقہ کے اوپر تلبیہ پڑھا تو نیت مکمل ہو گئی۔ نیت ہمیشہ مکمل ہوتی ہے نیت اور تلبیہ سے، سمجھ رہے ہو، اس کے بغیر نیت مکمل نہیں ہوتی۔ چلو جی، وأحل من على رسل البيضاء قال فإن قد أحد بقول ابن عباس أحل في المصلى وإذا فرغ من ركعتين، وفيه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن مسلم وعن طالب بن عبد الله عن أبي أنه قال يبدأوا بیضاؤکم، فإذاكم هذه التي تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جو لوگ کہتے ہیں بیضاء سے نیت کی تھی وہ اللہ کے نبی کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں۔ فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذوالحلیفہ میں مسجد نیت کر لی تھی آپ نے، قال حدثنا قال النبي عن مالك ذوالحلیفہ بیر علی، آج بیر علی کہتے ہیں ذوالحلیفہ کو، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے بہت بڑی۔ چلو جی، قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لما رأى أحد من أصحابك يصنعها قال ما هن ابن جريج قال دیکھو یہ روایت بھی دیکھنے والی ہے، اس نے عبید بن جریج نے کہا کہ میں نے آپ کو 4 چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا، ٹھیک ہے، حالانکہ اور صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، لیکن ان کو چونکہ انہوں نے صرف حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا تھا تو اس وجہ سے وہ کیا تھا، کہتے آپ رکن یمانی کو اور آپ حجر اسود کو صرف ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور رکن کو ہاتھ نہیں۔ قرآن میں کعبۃ اللہ کے 4 رکن ہیں، پہلا رکن رکن اسود ہے، حجر اسود، رکن مطلب کونے، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ چلو جی ہو رہے ہیں، آپ جلدی سے چلا جاتا ہوں، جو 4 کونے، ایک کونا حجر اسود کا، ٹھیک ہے، دوسرا کونا رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی، چوتھا کونا رکن یمانی، ٹھیک ہے، یہ 4 کونے، تو اس کو کہتے ہیں رکن یمانیین، 2 کونے، یمانیین یعنی 2 کونے۔ دوسرا آپ جو ہے وہ بغیر بالوں والی چپل پہنتے ہیں، بغیر بالوں والی چپل آپ پہنتے ہیں۔ تیسرا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے بالوں کے اوپر زرد رنگ کرتے ہو، مہندی کا رنگ، آپ یہ رنگ کرتے ہو، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اہل مکہ جو ہے وہ جیسے چاند چڑھتا ہے تو یہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ سارے کام میں نے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا۔ چلو جی پڑھو روایت، ہاں اوپر سے روایت تو پڑھو یار۔
روایت پڑھو. قال یا عبداللہ ابن عمر شروع سے. فقال رأيت ثلاث تمس من الأركان إلا اليمانيين یمانیین آپ دو یمانیوں کو ہاتھ لگاتے ہو, ٹھیک ہے. ورأيت تلبس على تلبس النعال سبتیتا آپ بالوں بغیر بالوں والے جوتا پہنتے ہو, اور آپ تصبغ بالصفرة آپ زرد رنگ اپنی داڑھی کو لگاتے ہو یا بالوں کو لگاتے ہو. لوگ احرام کی نیت کرتے ہیں جب وہ چاند کو دیکھتے ہیں, اور آپ لوگ تلبیہ جب پڑھتے ہیں جب چاند کو دیکھتے ہیں, آپ تلبیہ جب پڑھتے ہیں جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یوم ترویہ کہتے ہیں جانوروں کو چارہ ڈالنا. تو 8 ذی الحجہ کو جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے, ان کو لے کے مینا نکلنا ہے, مینا میں جا کے پھر قیام ہوتا تھا, پھر وہاں پہ چارہ وارہ ملتا نہیں تھا, تو اس وجہ سے یوم ترویہ کہتے ہیں اس کو. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس بها شعر ويتوجه فيها والنار أحب أن ألبسها, وأما صبرت فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها, وأما الهلال فإن لم أرى رسول الله يهيل حتى تنبعث به راحلته. دیکھو یہ جو چاروں جواب دیے, فرمایا کہ لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے تلبیہ پڑھو حتی تنبعث به راحلته, یہاں تک کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہوا تب آپ نے تلبیہ پڑھا, اس سے پہلے تلبیہ نہیں پڑھا. تو تلبیہ پڑھنے کو آپ کی سواری کی طرف منسوب کیا, یعنی جب حج کا ارادہ ہوگا تو تلبیہ ہوگا, اب وہ یکم کو ہو, 8 کو ہو, 10 کو ہو, جس کو ہو, ٹھیک ہے جی. دیکھو جب مدینہ سے نکل کے تو ذوالحلیفہ آ گیا, سفر شروع ہو گیا, سفر میں قصر نماز ہوگی, تو ذوالحلیفہ میں رکعتین پڑھی, رات وہیں پہ گزاری, پھر آپ نے راحلہ پہ بیٹھے اور پھر آپ نے احلہ یعنی تلبیہ پڑھا, یعنی تلبیہ آپ نے سواری پر سواروں کو پڑھا. چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ نیت اور تلبیہ جہاز میں بیٹھ کے پڑھو, ٹھیک ہے. گھر سے بیٹھ کے نہ کرنا, ہو سکتا ہے جہاز آپ کا نکل جائے, آپ ادھر ہی رہ جاؤ, پھر مسئلہ ہو جائے گا. علی جبل بیضاء, جبل بیضاء احلہ, ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے جبل بیضاء کی روایت کی ہے, اوپر جبل بیضاء کی روایت کی وضاحت ہوگی. اذا اخذت طریق الفرع, جب فرع کا طریقے میں چلے, احلہ تو آپ نے فرع کے راستے میں گئے تو آپ نے تلبیہ پڑھا. اذا استقلت به راحلته, جب آپ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے تو آپ نے اس وقت تلبیہ پڑھا. اذا اخذت طریق احد, جب آپ نے احد کا راستہ پکڑا تو احلہ آپ نے تلبیہ پڑھا. اذا اشرف علی جبل بیضاء, جب آپ جبل بیضاء کے اوپر چڑھے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ صحبہ اجمعین. بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیں شکر الحمدللہ.